کہ ہستیاں بھی ایسی جو عالم بشریت میں کمال سے زیادہ باکمال ہے. اگر پہلی شعبان کو جناب ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا اگلے جو ہماری ہوئی تھی دعائیں مطبع، اس میں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا پر کچھ لفظ بولے تھے. فقط ایک تسلسل کے لیے ایک واقعہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جب مولا علی کی ظاہری خلافت کوفے میں ہوئی اور وہاں پر مولا نے اپنے بچوں کو بلایا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بابا مجھے اگر اجازت دیں تو یہاں میں درس و تدریس شروع کروں. کوفے کی عورتوں کو میں قرآن کی تفسیر بتاؤں. اور جب اجازت ملی کوفے کی عورتیں آتی تھی، علی کی بیٹی اور قرآن کی تلاوت کرے، کوفے کی عورتیں ہوں. تو اس وقت کے حالات کو، اس کیفیت کو ذہن میں رکھیں. تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار جناب زینب سلام اللہ علیہا آیات متشابہات پر جو ہے وہ درس دے رہی تھی اور باب مدینۃ العلم پردے کے پیچھے جناب زینب کی تفسیر سن رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم مجلس سے سنتے ہیں لیکن سوچیں کہ زینب سلام اللہ علیہا اگر خطیبہ ہوں اور سامع جو ہوں، عورتیں تو ہوں مگر سننے والا باب مدینۃ العلم ہو، لسان اللہ ہو، سبحان اللہ، وجہ اللہ ہو، ید اللہ ہو، وہ سن رہا ہے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب جو ہے وہ درس دے رہی ہے اور علی علیہ السلام کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ رہے ہیں. اور جب عورتیں چلی گئیں تو جناب زینب کو ہاتھ سر پہ رکھ کے اور کہتے ہیں مرحبا زینب، شاباش زینب، علی کی بیٹی کو ایسا ہی درس دینا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے درد داد. علی کو علیہ السلام جناب زینب کو داد دے رہے ہیں جو آیات متشابہات پر درس دے رہی تھی. تو ان کی ولادت بھی یہاں شعبان کی پہلی تاریخ ہے. سلوات پڑھے وہ 3 شعبان جناب حسین ابن علی کی ولادت. سبحان اللہ. وہ جس کا ذکر جتنا بھی کرے لیکن میں اس سب کو مجتمع کر کے اگر یہ کہوں کہ سرور کائنات نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، سبحان اللہ. یہ پورا نچوڑ ہے. تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. جب میں تجھ سے ہوں تو پھر تمام انبیاء بھی تجھ سے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. تمام انبیاء، اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کو اگر پھیلائے جائے، انبیاء کو پھیلائے جائے تو 1,24,000 بنتے ہیں. اگر ان کو سمیٹ دیا جائے تو ایک حسین بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین منی وانا من الحسین. اور اس کے لیے فقط ان 2 تقابل میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی ختم کروں مگر تھوڑا تھوڑا ہر ایک پر 2 منٹ اگر میں کروں بہت کوشش کروں گا. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں ہم واقعات تو سنتے رہتے ہیں، ہر ایک پر باریک بینی سے تجسس کے ساتھ فکر کے ساتھ اگر سوچیں. نماز خدا کی عبادت اور وہ نماز بھی کہاں پر؟ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی یعنی اعلیٰ مقام، اور پھر وہ پڑھانے والا کائنات کا اعلیٰ انسان محمد مصطفیٰ. پھر اس نماز کا بھی اہم رکن سجدہ. اہم انسان سرور کائنات، اہم زمین دعوت فکر دے رہا ہوں، اہم زمین مسجد نبوی، اور پھر اہم عبادت نماز. نماز قبول تو سب قبول. اہم اس میں پھر اہم رکن سجدہ. وہ سجدہ
اس میں حسین ابن علی، سنا ہوا کیا ہے، میں کوئی تسلسل دینا چاہتا ہوں، اس پر جناب حسین بچہ ہے مگر ان کی پیٹھ پہ آگے سوار ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے سنا۔ پھر دوسرا تقابل دے رہا ہوں، چادر سیدہ، حدیث قصہ بھی آپ نے سنا، چادر تطہیر، اس میں آپ نے سنتے رہے، جناب حسن آئے، انہوں نے اجازت مانگی، وہ چادر میں چلے گئے، جناب حسین آئے، جناب فاطمہ آئی، جناب علی آئے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب حسین وہ بھی معصوم، محمد مصطفیٰ بھی معصوم، چادر میں آ رہے ہیں تو وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، وہاں پر جہاں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، وہاں پر صحابی بھی ہے، مجمع بھی ہے، حسین ابن علی آ رہے ہیں مگر اجازت نہیں مانگ رہے، اجازت نہیں مانگ رہے، اور چادر تطہیر میں بھی معصوم محمد، دوسرے معصومین ہیں، ہر معصوم اجازت مانگ رہا ہے، حسین ابن علی اجازت مانگ رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہاں پر بھی معصوم، یہاں پر بھی معصوم، وہاں پر بھی محمد مصطفیٰ، یہاں پر بھی محمد مصطفیٰ، وہاں پر بھی حسین، یہاں پر بھی حسین، وہاں اجازت نہیں مانگ رہے، یہاں پر اجازت مانگ رہے۔ یہ بتانا تھا کہ چادر تطہیر کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ معصوم حسین بھی اگر آئے تو اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو جو چادر تطہیر اتنی اہم ہے، یہ چادر تطہیر سنانا تھا، جو چادر فاطمہ اتنی بہت عظیم ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کتنی عظیم ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اس فاطمہ الزہرا کے در پر اگر کوئی آگ لے کر آئے تو وہ معیار کو سوچنا ہے۔ ہر گھر پہ لوگ گھروں کو آگ بھی لگاتے ہیں مگر فاطمہ الزہرا کا گھر جس کی چادر اتنی اہم ہے، مگر وہ مسلمان تھے جو شام غریبہ میں اس چادر زہرا کو جناب زینب کے سر سے اٹھا کے لے گئے۔ وہ ایک شعر ہے، وہ یہودی تھے جو چادر دیکھ کر مسلم ہوئے، وہ یہودی تھے جو چادر دیکھ کر مسلم ہوئے، یہ مسلمان ہیں سر زینب سے چادر لے گئے۔ تو یہ چادر زہرا کیا ہے؟ اور پھر وہ حسین جب وہ حدیث قصہ کے حوالے سے چادر میں جا رہے ہیں تو اس وقت بھی کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے سنے۔ امام حسن آتے ہیں تو سرور کائنات اس کو یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ یا ثمرت فوادی، مگر حسین ابن علی کے لیے کیا کہا؟ آ جاؤ یا شافع امتی۔ کہ ہر لفظ کو سوچنا ہے، یہ لفظ ایسے بے مقصد کے لفظ ہی نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے ہر ایک کو کیا کیا کہا ہے، یا شافع امتی، اے امت کے شفا والے۔ یہ فقط امت کی شفا نہیں ہے، انہوں نے تو ملائکوں کو بھی شفا دی ہے۔ حسین ابن علی کی ولادت کے پہلے دن انہوں نے ایک فرشتے کو جو گناہ گار تھا اس کو شفا دی، اور شہادت پہ ٹائم پر ایک گناہ گار حر کو اجازت دی، حر کے گناہ معاف کیے۔ آتے بھی گناہ گاروں کو شافع امتی ہے، جاتے ہوئے بھی شافع امتی ہے۔ اور پھر شفاعت یا معافی کیسے دی جاتی ہے؟ یہ کہہ سکتے تھے اے حر میں نے تجھے معاف کر دیا، کہہ سکتے تھے، مگر نفسیات کے نباز ہیں حسین ابن علی، لفظوں میں سوچنا ہے۔ جب انہوں نے کہا مجھے معافی مل جائے گی، امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ یہ کہا اے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، حر یعنی آزاد، تم یہاں بھی آزاد، قیامت تک آزاد۔ یعنی کہ یہ بھی ایک مہذب انداز ہے، ایسی جگہ پر حر جیسے گناہ گار کو یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو ندامت محسوس کرے، وہ آنکھوں میں آ کے محسوس کرے کہ میں واقعی گناہ گار ہوں، گناہ گار تو ہے، مگر حسین ابن علی نے کہا اے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے۔ سلام پڑھیں محمد والے محمد۔ پھر 4 تاریخ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ ہم کوئی بھی اگر نام لیتے ہیں تو ذہن میں آ جاتا ہے، مثلا نام کہیں کہ علامہ اقبال تو ہم ذہن میں ایک دم آ جائے گا شاعری، علامہ اقبال، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، حبیب جالب، جو نام لیتے جائیں، میر انیس،
دبیر، جو نام لیتے جائیں گے تو پھر لوگوں کا خیال ایک طرف جائے گا شاعر، کوئی اگر کہے گا آئنسٹائن تو کہے گا سائنسدان، کوئی کہے گا ایڈم سمتھ تو کہا جائے گا کہ اکاؤنٹ کا بانی، کوئی کہے گا جابر بن حیان تو کہے گا کیمسٹری، کوئی کہے گا موسیٰ الخوارزمی تو کہا جائے گا کہ ریاضی۔ اس طریقے سے جو نام آئے گا تو تصور اس طرف چلا جائے گا۔ علامہ رشید ترابی خطیب آل محمد، علامہ اظہر سنجادی خطیب آل محمد۔ لیکن جہاں پر بھی نام لفظ آئے گا علم تو پھر آئے گا کہ علم کو پوری کائنات کے علم کو سمیٹا جائے تو ذہن میں آئے گا علی، اور جب ذہن میں لفظ آئے گا وفا تو پھر پوری کائنات میں اگر وفا ہے تو وفا کا بانی جو حضرت عباس علمدار۔ سبحان اللہ، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ جب موبائلے میں سرور کائنات نے کہا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، تو اس وقت امام علی علیہ السلام کے ذہن میں، یہ ایک عالم ہے مجھے نام ذہن میں آ رہا ہے، انڈیا کا کیا عالم ہے مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب موبائلے میں حسن اور حسین وہ تو محمد کے بیٹے ہو گئے، تو مولا علی کے ذہن میں ایک تصور ضرور آیا ہوگا کہ یہ حسن اور حسین تو محمد کے بیٹے ہیں، مجھے بھی خدا بندی عالم کوئی ایسا بیٹا دے کہ میرا بیٹا بن کر محمد کے بیٹوں پر قربان ہو جائے، حسن اور حسین۔ تو ذہن میں آیا ہوگا اور وقت آیا، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسی ایسے بہادر خاندان سے میں شادی کروں، بہادر عورت سے شادی کروں جس سے جو میرا بیٹا ہو تو میری بہادری کا سمبل ہو، وہ میری طرف سے حسین ابن علی پر قربانی دے۔ تو حضرت عقیل جو ہے وہ علم الانساب یعنی نسبوں کے جو ہے وہ ان کے ماہر تھے، ان کو وہاں اس وقت جو بھی عرب تھے ان کے نسب کا پتہ تھا کہ کون کا نسب کیسا کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں ایک ایسا خاندان ہے جو بنی کلاب کا قبیلہ ہے، اس میں جو ہے وہ ایک لڑکی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور وہ ہم اس کی جو ہے وہ خواستگاری کر لیں، وہ مانگ لیں۔ علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ بڑا اس کا ذکر ہے، میں پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس عباس پر بہت بڑا مواد ہے۔ بہرحال وہ گیا، اور جب وہاں کا عرب کا قانون تھا کہ 3 دن تک جو بھی مہمان آتا تھے اس کو فقط مہمان نوازی کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کہ کیوں آئے ہو۔ 3 دن کے بعد جب حسام جو ام البنین کے والد ہیں انہوں نے کہا کہ اے عرب کے خاندان کے سب سے بڑے، بتائیں کہ آپ نے ہمارے گھر پہ آنے کی کیسی تکلیف کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے حسام، تمہارا قبیلہ شرافت اور انسانیت کے نام پہ بہت بڑا ہے، آپ کی بہادری کا یہ کمال ہے کہ جو بھی جنگجو ہے وہ اپنی بہادری کی کامیابی کے لیے، جنگ میں بہادری کی کامیابی کے لیے تلوار کے جو جس کا آپ کیا کہتے ہیں اس کو ہاتھ میں پکڑنے والا دستہ، اس پر حسام کا نام لکھ کے کند کرا کے پھر جنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا نشان ہے۔ تو اسی لیے میرا بھائی علی وہ بھی بہادری کا کمال ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کم بات ہے کہ جس گھر پر ملائک آتے ہوں، سبحان اللہ، اس گھر میں میری بیٹی جو ہے وہ بہو بن کے جائے، دلہن بن کے جائے، تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن میں سردار اپنی جگہ پر ہوں، مگر اپنی بیٹی سے پوچھوں گا۔ یعنی اس وقت بھی سردار تھے، آج کے بھی سردار ہیں، زبردستی کراتے ہیں۔ اس وقت وہ حسام بتا رہے ہیں کہ جب تک بیٹی کی مرضی نہ ہو تب تک میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ اتنا بڑا گھر ہے، میرے لیے خوش نصیبی ہے، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے
کہ بیٹیوں پر اپنی مرضیاں مسلط نہیں کرنی چاہیے. اور یہی سرور کائنات نے بھی جناب سیدہ نے علی کو نہیں دیکھا تھا مگر یعنی کہ بہت بڑے فضائل بیان کیے کہ فاطمہ میں آپ علی علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں, اس میں یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ فضائل آپ کے انبار بنا دیے. اے فاطمہ تم راضی ہو, یعنی سیدہ تو راضی مگر یہ بتانے کے لیے کہ سرور کائنات جو ہمارے نفسوں میں اولا ہے مگر پھر بھی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں. اور وہ جناب عباس جب آیا تو بہادری کا وفا کا ایسا سمبل بن گیا کہ آج 1400 برس ہو گئے ہیں. علم اگر بلند ہوتا ہے تو عباس کے نام سے. دنیا میں جتنے بھی جھنڈے ہیں وہ وقت اور حالات کے لحاظ سے سرنگوں ہو جاتے ہیں مگر یہ عباس کا علم ہے کہ محرم شہادت کا مہینہ ہے. جیسے ہی چاند ابھرتا ہے سب علم بلند کر کے یہ کہتے ہیں کہ چاہے دنیا الٹ جائے حسین کل بھی زندہ تھا, عباس کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. سب جو جھنڈے سرنگوں ہو سکتے ہیں, عباس کا علم عباس کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد پھر 7 تاریخ حضرت قاسم. بس میں نے مجلس ختم کی. ابو طالب کے خاندان میں اب تاریخی لفظ نہیں ہے, ابو طالب کے خاندان میں کوئی بزدل پیدا ہی نہیں ہوا. یہ تاریخ ہے. یہ شجاعت ان کے نام سے منسوب ہے. یہاں پر تاریخ ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک جملہ اگر شہزادے قاسم سے پوچھا گیا کہ تم موت کو کیسا سمجھتے ہو, 13 سال کا ہے مگر کہتا ہے کہ میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں, سیدھا شیرین سمجھتا ہوں, میٹھا سمجھتا ہوں. یہ ایک جملہ پوری شہزادے قاسم کی پوری سوانح حیات ہے, پوری تاریخ ہے. پھر ہم 11 تاریخ کو آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی اکبر, ان سے بھی جب پوچھا گیا کہتا ہے بابا یہ سب ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فقط ایک سوال کیا جو ہم تک پہنچانے کے لیے, ہم تک پہنچانے کے لیے. بابا کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ حق, یعنی پہلے تشخیص ہے ہم حق پر ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں. امام جناب علی اکبر نے کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ فقط فیصلہ یہ کہ حق پر ہے تو پھر موت کی کیا پرواہ؟ یہی وہ جملہ ان کے دادا علی کا ہے. یہی جملہ, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے موت مجھ پر آتی ہے یا میں موت پہ پڑتا ہوں. مجھے موت سے ایسی محبت ہے جیسے دودھ پیاس جو بچے ہیں ان کو ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. وہی تسلسل ہے. اور پھر 15 شعبان امام زمانہ, انشاءاللہ 15 شعبان پر باقاعدہ امام زمانہ پر میں اپنے جو شاید گھر پہ جو جشن کروں تو انشاءاللہ تو اس میں تفصیلی امام زمانہ پر کریں گے. یعنی میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو ہے شعبان میں جو جس کا ذکر کرے وہ عالم بشریت کی باکمال ہستیاں ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں. ہمیں اپنے مقدر پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ان سے واسطہ ہے, ہمارا ان سے تعلق ہے. اور جب یہ سب مجتمع ہے, یہ گلدستہ ہے, اس گلدستے کا واسطہ دے کر ہم خدا بند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں خدایا شعبان میں جو انوار معصومین اس دنیا میں آئے ہیں ان کا واسطہ خدایا جو ہماری دعائیں ہیں وہ مستجاب فرما. الہی آمین. خدایا جو پریشان حال ہے ہم کو پریشانی کو دور کر. الہی آمین. خدایا جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف. الہی آمین. بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. الہی آمین. جن کو روزگار دیا ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما. الہی آمین. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. الہی آمین. جو بے گناہ قید ہیں خدایا ان کی رہائی کے اسباب پیدا ہوں. الہی آمین. خدایا ہمیں تکبر سے بچا. الہی آمین. خدایا ہمیں مغروری سے بچا. الہی آمین. ہمیں ریاکاری سے بچا. الہی آمین. خدایا ہمیں دنیا میں غریبوں مسکینوں کی مدد کا ایک سمبل بنا. جیسے ہم علی والے ہیں, علی بھی جو ہے
ہر مسکین غریب کی مدد کرتا تھا. یا اللہ ہمارے دل کے اندر ہمارے ذہنوں میں وہ جذبہ وہ احساس پیدا کر کہ کسی کو تکلیف و تڑپ ہمیں ہو. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں حقیقی حسینی بنا, رسمی عزاداری سے بچا, ہمیں حقیقی عاشورائی بنا, ہمیں حقیقی کربلائی بنا, ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا فرما. خدایا امام زمانہ کا ظہور ہو, ہم اس قابل ہوں کہ امام زمانہ ہمیں قبول فرما. صلی اللہ محمد